مذہب کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسانی ارتقاء کی۔ دنیا بھر میں ہر 10 میں سے 8 افراد کسی نہ کسی مذہبی برادری کا حصہ ہیں۔ مذہب انسان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اور انسان اپنے مذہب کی توہین ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ تاریخ کا سب سے پہلا توہین مذہب کا کیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 400 سال پہلے سامنے آیا۔ اس زمانے میں یونان میں اگرچہ جمہوریت تھی، لیکن یونانی مذہب کے عقائد و رسومات کا سورس میتھیکل سٹوریز یا دیو مالائی قصے کہانیاں تھیں۔ لوگ دیوی دیوتاؤں کو خدا سمجھتے اور ان پر ایمان کامل رکھتے تھے۔ خیال رہے کہ زمانہ قبل مسیح کے یونانی اپنے مذہب کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ان کے مذہب کی بنیاد یا سورس دیو مالائی قصے کہانیاں تھیں۔ ان کہانیوں کے کردار دیوی دیوتا تھے اور ان کی تعداد 13 تھی۔ ان دیوی دیوتاؤں میں سے زیوس کو سب سے بڑا دیوتا مانا جاتا تھا۔ یونانیوں کے نزدیک دنیا میں اچھی زندگی گزارنے اور آفات سے محفوظ رہنے کے لیے ان خداؤں کو خوش رکھنا ضروری تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد اگلی دنیا میں بھی یہی خدا ان کا خیال رکھیں گے، لہٰذا اپنے ان خداؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ کھڑے ہو کر اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر ان کی حمد و ثنا کرتے رہتے تھے۔ ان میں سے کئی خدا ایسے بھی تھے جن کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہیں جانور بھی قربان کرنے پڑتے تھے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کچھ یونانی اپنے دیوتا ہاتس اور ارتمیس کو خوش کرنے کے لیے انسانی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے، جہاں دیدہ بزرگوں نے مداخلت کر کے انہیں اس عمل سے باز رکھا۔ اسی دور میں ایک مشہور فلسفی اور ماہر لسانیات گزرے ہیں۔ ان کا نام فروتاغورس تھا۔ یورپ کو گرامر کے اصول اور لاجک سے مکالمہ کرنے کے آداب بھی انہوں نے سکھائے۔ انہوں نے اپنی کسی کتاب میں لکھ دیا کہ ہر چیز کی پیمائش کا پیمانہ آدمی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کسی شے کا اچھا یا برا ہونا یا اچھائی یا برائی کا فیصلہ انسان کرتا ہے، نہ کہ کوئی آسمانی دیوی دیوتا۔ انہوں نے یہ بھی صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یونانیوں کے خدا یعنی دیوی دیوتا وجود رکھتے ہیں بھی کہ نہیں۔ ایتھنز کی اسمبلی نے فروتاغورس کے ان خیالات یا بیانات کو یونانی مذہب کی توہین قرار دے دیا اور فروتاغورس کی سٹیزن شپ منسوخ کر کے اسے جلا وطن کر دیا اور فروتاغورس کی لکھی ہوئی تمام کتابیں ضبط کر کے جلا دیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جمہوریت کے چیمپئن افلاطون نے بھی ایتھنز کی اسمبلی کے اس فیصلے کو درست قرار دیا۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ فیثاغورس اور فروتاغورس 2 مختلف شخصیات ہیں اور ان کے زمانوں میں کم از کم 1 صدی کا فرق ہے۔ فیثاغورس ریاضی دان اور سائنس دان تھا۔ اس کے کلیے یا اصول ابھی بھی ریاضی کے مضمونوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مذہبی جنونیوں نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ خیر، جلا وطنی کے بعد فروتاغورس سسلی کی طرف چلے گئے۔ انہیں پھر کسی نے نہیں دیکھا۔ غالب امکان ہے کہ وہ سمندر میں ڈوب گئے ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔